إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملکا عظیما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ فضل پر حسد کرتے ہیں، جبکہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب سے نوازا، ہم نے انہیں حکمت سے نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بڑی بادشاہت ان کو عطا کی۔ محترم حاضرین، یاد رکھیں کہ گناہوں میں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، حرام کاموں میں کچھ حرام کام ایسے ہوتے ہیں، اگر آدمی ان میں سے ایک گناہ کو کر لے تو وہ ایک گناہ کئی گناہوں کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو ڈانٹا۔ یہ آیت کریمہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ لوگ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، یہ ان سے جلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو عطا کی گئی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی بنایا گیا، اس لیے نہیں کہ وہ حقدار تھے، اس لیے نہیں کہ وہ ضرورت مند تھے، کیونکہ یہ اللہ کا فضل تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے کسی کو کچھ دے؟ اے یہودیوں، کیا تم اس پر حسد کرو گے؟ تو گویا آیت کریمہ کے اندر اللہ نے یہود کی دو برائیوں کا تذکرہ کیا۔ ایک تو یہ کہ یہ بخیل تھے، ان کے پاس جو اچھائیاں تھی کسی غیر تک دیتے نہیں تھے، اور دوسرا حسد، کہ جب کسی کے پاس اچھائی کو دیکھ لیتے تو کہتے کہ یہ چیز ہمیں کیوں نہیں عطا کی گئی، یہ چیز اللہ نے ان سے کیوں نہیں چھین لی۔ محترم حاضرین، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود حسد کا تذکرہ کیا، اور صاف طور پر بتا دیا کہ حسد جس کسی انسان کے دل میں آ جائے، چاہے اس کا ارادہ اچھا ہو، چاہے اس پر ظلم کیا گیا ہو، چاہے اسے نقصان پہنچایا گیا ہو،
ہر حال میں، یہاں تک کہ مظلوم آدمی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی پر حسد کرے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری صورتوں کو نازل کیا، جس میں سے ایک عظیم الشان صورت سورہ فلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ جو رب صبح کو نکال لاتا ہے، تاریکی سے صبح کو نکال لاتا ہے، اس رب کی آپ قسم کھائیے اور کہیے کہ مجھے قسم ہے اس رب کی۔ پھر آپ نے فرمایا من شر ما خلق، اے نبی آپ اللہ کی پناہ مانگیے ہر اس مخلوق سے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برائی کو رکھا۔ پھر اللہ نے کہا اے نبی آپ کہیے کہ ان حسد کرنے والیوں سے، ان جادو کرنے والیوں سے، وہ جادو کر کے جب گرہ گانٹ باندھتی ہیں اور ہر گانٹ میں وہ پھونکتی ہیں، آپ ان سے پناہ مانگیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہر حسد کرنے والے کی حسد سے آپ اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ محترم حاضرین، امام راضی رحمہ اللہ علیہ اس آیت کے ماتحت میں کہتے ہیں کہ جس طرح انسانوں میں سب سے برا انسان شیطان صفت انسان ہے، جس آدمی کے اندر شیطانیت آ جائے اس سے برا انسان کوئی ہو نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی شیطان کا تذکرے سے اس صورت کو شروع کیا۔ پھر فرمایا کہ برائیاں تو بہت ہیں لیکن حسد سے بری کوئی اور بیماری نہیں، کیونکہ حسد کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کی چیز اچھی ہے یا بری ہے، ہر اچھی اور بری چیز پر انسان حسد کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے برے انسان شیطان کا تذکرہ کیا، تو برائیوں میں سب سے بڑی برائی حسد کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس بیماری سے تنبیہ قرار دیا۔ محترم حاضرین، حسین بن فضیل رحمہ اللہ علیہ اس آیت کے ماتحت میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائیوں کی شروعات کی، اللہ نے دن کا تذکرہ کیا، اللہ نے رات کا تذکرہ کیا، اللہ نے جادوگروں کا، جادو کرنے والیوں کا تذکرہ کیا۔ ان سب کے آخر میں اللہ نے کہا کہ حسد کرنے والوں سے پناہ مانگو، کیونکہ یہ جتنی برائیاں ہیں، چاہے دن کی برائیاں ہوں، رات کی برائیاں ہوں، جادوگروں سے آنے والی برائیاں ہوں، ان ساری بیماریوں اور برائیوں کی جڑ دل میں موجود حسد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نبی سے کہا اے نبی آپ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی، کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے کہ آپ پر بھی حسد کریں گے، آپ سے بھی جلیں گے، لہذا آپ اس سے پناہ مانگیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا، مشرکین کا تذکرہ کیا، ان کی دل کے اندر موجود حسد کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ کہتا ہے یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ جو اہل کتاب ہیں، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ نے جو اسلام کو قبول کیا ہے آپ اسے چھوڑ دیں، آپ اسلام کو چھوڑ دیں اور کفر و شرک کی طرف چلے آئے، صرف حسد کی بیماری کی وجہ سے، صرف ان کے دل میں موجود کیا ہے تکلیف کی وجہ سے۔ محترم حاضرین، یہ آیت کریمہ صاف طور پر بتاتی ہے کہ حسد کرنا اسلام کے اندر حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، حسد کرنا یہ یہودیوں کی صفت ہے، یہ مشرکین کی صفت ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک آدمی اپنے دل کے اندر اگر حسد کو پیدا کر لے تو یہ دنیا کی ایک ایسی واحد آگ ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی، وہ جلتی رہے گی، وہ بڑھتی رہے گی، یہاں تک کہ یا تو سامنے والا ختم ہو جائے یا اس کا چہرہ مٹی کے اندر دفن ہو جائے، تب تک یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے۔ بلکہ جو آدمی اپنے دل کے اندر حسد کو پیدا کر لیتا ہے، یاد رکھیے ایسا آدمی سب سے بڑا اللہ کا نافرمان ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کیا۔ اللہ نے لوگوں کو دیا تو کہا کہ اسے نہیں ملنا چاہیے تھا، زبان سے نہیں بلکہ دل سے اس نے اس چیز کا انکار کیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایسا آدمی متکبر بھی ہوگا، ایسا آدمی بڑائی پسند بھی ہوگا، ایسا آدمی لوگوں سے جلنے والا، انہیں قتل، انہیں ظلم، یہاں تک کہ ان کے بارے میں سازش کرنے والا بھی ہوگا۔ یہ ساری برائیاں اس انسان کے اندر پیدا ہو جائیں گی اگر کوئی آدمی صرف اپنے دل کے اندر حسد نام کی بیماری کو پیدا کر لے۔ محترم حاضرین، اسی لیے آپ دیکھیں کہ برے اخلاق کے اندر علماء اکرام نے سب سے زیادہ حسد سے لوگوں کو منع کیا، کہا کہ ایمان والے کے دل میں اگر حسد آ جائے چاہے وہ کتنی بھی نیکیاں کر لے،
نمازوں کا پابند ہو، حلال و حرام کی تمیز کرنے والا ہو، وہ اس کے گھر والے شرک سے، بت پرستی سے، بدعات سے پاک ہو، لیکن حسد کی ایک بیماری اس کے ایمان کو بھی جلا دیتی ہے اور اس کے اولاد کے اندر بھی وہی حسد کو پیدا کر دیتی ہے۔ محترم حاضرین، حسد کی برائی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ سمجھیں کہ دل اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ صرف اس دل کے اندر اگر حسد پیدا ہو جائے، یہ حسد دل کو دھیرے دھیرے کھانے لگتا ہے۔ ظاہر طور پر انسان کے دل میں جتنی بھی بیماریاں آئیں، حسد سے کوئی بیماری بڑی ہو نہیں سکتی۔ محترم حاضرین، حسد کرنے والا ہمیشہ غم میں رہے گا، اسے کبھی خوشی نہیں مل سکتی ہے، بلکہ حسد کی برائیوں میں بڑی برائی یہ ہے کہ حاسد کبھی حق کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ وہ اللہ سے بھی ناراض ہوگا، اللہ کی تقسیم کی سے بھی ناراض ہوگا۔ اور جان لیجئے، اگر کوئی ایسا معاشرہ وجود میں پاتا ہے، کوئی ایسا معاشرہ موجود ہے جہاں مسلمان ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، وہاں دشمنیاں بڑھ جائیں گی، صفیں ملی ہوں گی، لیکن دلوں کے اندر نفرتیں آ جائیں گی، صلہ رحمی کو کاٹا جائے گا، نہ اولاد باپ کا حق ادا کریں گے، نہ بچے معاشرے کا حق ادا کریں گے، بلکہ جو ایمان اخوت، جو بھائی چارگی، جو محبت ہونی چاہیے، وہ صرف اس حسد کی وجہ سے کٹ کر ختم ہو جائے گی۔ محترم حاضرین، دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری بکثرت لوگوں کے دلوں میں آتی جا رہی ہے۔ اس کی بہت ساری وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ لوگ اپنی اچھائیوں کو چھپاتے تھے، کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کس کے پاس کتنے اولاد ہے، کون سی اولاد بہتر ہے، سب کو چھپاتے تھے، نعمتوں کو چھپاتے تھے۔ لیکن آج کا ماحول یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ آپ جائیے، کسی کے گھر میں مال ہے، جتنا ہے اس سے زیادہ وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی اولاد اتنی بہتر نہیں ہے جتنی وہ بیجا تعریفیں کرتا ہے۔ ہر آدمی بڑائی پسند ہو چکا ہے، ہر کسی کو لوگوں کے سامنے اچھا بننا لگا ہے۔ محترم حاضرین، آج اس زمانے میں حسد کی بیماری اس وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار کی حیثیت سے دیکھتا ہے، ہر آدمی اپنی نیکیوں کو، اپنی اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے گنانے لگ رہا ہے۔ دوسری اہم وجہ، آج دیکھیں کہ مادیت کا زمانہ ہے، لوگ پیسے، کرسی اور عہدے کے اس قدر لالچی ہو چکے ہیں کہ ہر کسی کو پیسہ چاہیے، لہذا جب انسان دنیا میں آگے بڑھنے کی خواہش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، تو حسد کا آنا یہ لازمی بات ہے۔ اس کے علاوہ آج لوگوں پر حسد واقع ہو رہا ہے، آج لوگ بیمار ہو رہے ہیں، جس طرح بدنگاہی کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، اسی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے بھی لوگ مر رہے ہیں۔ بنیادی وجہ کہ آج لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ اتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ہر کوئی آدمی اپنے نفس سے پوچھے کہ کتنے لوگوں نے آج فجر کی نماز پڑھی۔ اگر فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہے، کتنے لوگوں نے فجر کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا ہے، کتنے لوگوں نے فجر کے بعد صبح اور شام کے اذکار کو پڑھا ہے، کتنے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کی شر سے پناہ مانگا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آدمی نہ نمازوں کی پابندی کرے، نہ سنتوں کی پابندی کرے، نہ آیت الکرسی کو پڑھا کرے، نہ دعاؤں کا اہتمام کرے، کتنا بھی تقوی اس کے دل میں ہوگا، وہ لوگوں کی حسد کی وجہ بنے گا۔ شیطان اس پر آ کر سوار ہو جائے گا، اگر شیطان اس پر نہ سوار ہو سکا تو اس کے گھر والوں پر شیطان حملہ کر دے گا۔ اس لیے آج دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، دیندار ہیں، مگر ان کے گھر کے اندر بیماریوں نے جگہ پکڑ لیا، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن گھر کے اندر شیطان کے وسوسے، جنات کے حملے یہ عام ہو چکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان نے اپنی حفاظت کرنا چھوڑ دیا ہے، اور آج کے وقت میں نہ صلہ رحمی کو لوگ انجام دیتے ہیں، نہ بڑے چھوٹوں کا خیال کرتے ہیں، نہ چھوٹے بڑوں کے حق کو ادا کرتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب صلہ رحمی کٹے گی تو ایک ہی چیز باقی ہوگی، وہ حسد ہوگا، وہ جلن ہوگا۔ لہذا آج کے زمانے میں حسد کی بیماری کو ہم لوگوں کے دلوں میں بکثرت بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ محترم حاضرین، انسان کو حسد سے بچنا چاہیے۔ کیوں بچنا چاہیے؟ کیونکہ مان لیجئے اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال سے نوازا، کسی کو عہدے سے نوازا، کسی کو اولاد سے نوازا، چاہے دنیا کی نعمت اللہ نے کسی کو دی یا آخرت کی نعمت دی، یہ اللہ کا فضل اس پر ہے، آپ اس سے چھین نہیں سکتے، بلکہ اللہ نے منع کیا
کس بات سے منع کیا؟ کہ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے اس نعمت کی تمنا تم نہ کرو۔ اگر آدمی دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنے دل میں تمنا کرے گا تو جو اللہ نے نعمتیں اسے عطا کی ہیں وہ ان کو بھول جائے گا، وہ اللہ کا ناشکرہ بن جائے گا، اور اللہ کی ناشکری یہ نعمتوں کی ختم ہونے کی وجہ ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دوسروں کو دیکھ کر ویسا بننے کی خواہش کرتے ہیں، جو صلاحیتیں اللہ نے ان کو عطا کی وہ صلاحیتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اے ایمان والو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی، اللہ نے علماء کو عوام پر فضیلت بخشی، اللہ نے متقیوں کو غیر متقیوں پر فضیلت بخشی۔ اے لوگوں کسی مقام کو جسے اللہ نے عطا کیا اس مقام تک پہنچنے کی تمنا نہ کرو، اس مقام تک پہنچنے کی تم خواہش نہ کرو۔ محترم حاضرین، حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا، اے لوگوں ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو، ایک دوسرے پر حسد نہ کیا کرو، وَلَا تَدَابُرُوا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہ بنا کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو سب مل کر اللہ کے بندے بن جاؤ۔ محترم حاضرین، اگر آپ سلف صالحین کے اقوال کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حسد یہ کتنی مذموم صفت ہے۔ حسد کی وجہ سے انسان کتنے قسم کی برائیوں کو، کتنے قسم کے برے اچھے اعمال کو ختم کر کے برے اعمال کو اپنے اندر لے آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جاتے تو کہا کرتے وَلَا تَعَادَوْا نِعْمَ اللَّهِ، کہتے کہ اللہ کی نعمتوں سے تو دشمنی نہ کرو۔ کیا کہتے کہ اللہ کی نعمتوں سے دشمنی نہ کرو۔ تو لوگ سوال کرتے کہ اللہ کی نعمت سے انسان کیسے دشمنی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے کوئی کیوں کر دشمنی کرے گا؟ تو کہتے کیا تمہیں پتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی کسی نعمت پر کسی غیر پر حسد کرتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے دشمنی کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو دیا، اللہ نے مجھے نہیں دیا، لہذا وہ اس نعمت سے جلنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اس انسان سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کی نعمتوں سے دشمنی یہ حسد ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ کل الناس استطیع ان ارضیہ، کہ دنیا کے ہر آدمی کو میں راضی کر سکتا ہوں، دنیا کے ہر آدمی کو میں سمجھا سکتا ہوں، لیکن ایک ایسا آدمی ہے جسے میں کبھی راضی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں سمجھا سکتا، وہ حسد کرنے والا ہے۔ کیونکہ حسد کرنے والا جب کسی نعمت پر حسد کرنے لگ جائے، اللہ اگر وہ اس کو نعمت عطا بھی کر دے وہ چاہے گا کہ اس سے چھن جائے، وہ چاہے گا کہ اس سے ختم ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی ایسا ہے جو کبھی راضی نہیں ہو سکتا وہ حسد کرنے والا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما حسدت احدا علی شیء من امر الدنیا، کہتے کہ خدا کی قسم اللہ نے جتنی زندگی مجھے عطا کی میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی پر حسد نہیں کیا۔ مان لیجئے اگر اللہ نے کسی کو نعمت دی، اگر وہ آدمی جنتی ہے، جس آدمی کو اللہ نے نعمت دی اگر وہ جنتی ہے تو میں جنت کی چاہت کروں گا یا اس کی دنیا کی نعمت کی؟ لہذا مجھے چاہت ہوگی اللہ نے جیسے اسے جنت عطا کی مجھے جنت عطا کری۔ مان لیجئے کہ جس آدمی پر میں حسد کر رہا ہوں اگر وہ جہنمی ہے تو میں ایک جہنمی کی نعمت پر کیوں کر حسد کروں گا؟ تو وہ کہا کرتے کہ جب کسی انسان کو دیکھنا اس کی نعمت پر تمہیں حسد آنے لگے، انہی دو چیزوں کو دل میں رکھنا، اگر یہ جنتی ہے تو اس کی جنت مجھے چاہیے، اگر یہ جہنمی ہے نہ یہ مجھے چاہیے نہ اس کی نعمتیں مجھے چاہیے۔ اگر انسان اپنے دل کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے لگ جائے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حسد سے بچا لے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ما رأیت ظالما اشبہ بمظلوم حاسد، کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ظالم کو نہیں دیکھا جو ظالم بھی ہے لیکن سب سے بڑا مظلوم بھی ہے، ایک وقت میں ظالم بھی ہے لیکن اسی وقت سب سے بڑا مظلوم ہے، وہ آدمی حاسد ہے، حسد کرنے والا۔ کیونکہ جب حسد کرنے والا کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے تو حسد کا نقصان سامنے والے کو پہنچے اس سے پہلے حسد خود اس آدمی کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حسد کرنے والا ہمیشہ غم میں رہے گا اور ایسی آگ کو لے کر جھیلے گا جسے وہ خود بجھا نہیں سکتا۔ لہذا کہتے ہیں کہ حسد کی برائیوں میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ حسد سب سے پہلے حسد کرنے والے ہی کو نقصان پہنچاتے،
بعد میں جا کر وہ محسود تک پہنچتی ہے۔ ابو حاتم رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ الحسد من اخلاق اللئام، بات اگر حسد کی جائے یاد رکھنا کہ شریف آدمی، عزت دار آدمی، اللہ سے ڈرنے والا آدمی کبھی کسی پر حسد نہیں کرتا۔ حسد کرنا یہ کمینوں کی صفت ہے، یہ برے اخلاق والے، یہ فاسقوں کی صفت ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَنَارُ الْحَسَدِ لَا يُطْفَىٰ، کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی آگ ہو، ہر آگ کو اللہ کے فضل سے بجھایا جا سکتا ہے، مگر حسد کی آگ کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حسد کرنا یہ برے لوگوں کی علامت ہے۔ ابو اللیث رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ حسد اگر تم کو سمجھنا ہے کہ حسد کرنے کا نقصان کیا ہے، سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا کہ حسد بذات خود حاسد کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے۔ انہوں نے 5 بیماریوں کا ذکر کیا، انہوں نے 5 نقصانوں کا ذکر کیا۔ جب آدمی حسد کرنے لگ جائے گا 5 نقصان سب سے پہلے اسے ہوں گے، بعد میں ممکن ہے کہ محسود تک وہ بیماری پہنچے یا نہ پہنچے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ غم میں رہے گا۔ دوسرا، جس غم میں، جس تکلیف میں ہے اس پر اسے کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ تیسرا، اس آدمی کے اندر برے اخلاق آئیں گے۔ چوتھا، وہ آدمی اللہ تعالیٰ پر ناراض ہوگا۔ اور پانچواں، کہتے ہیں کہ ایسے آدمی پر اللہ خیر کے دروازوں کو بند کر دے گا۔ یہ 5 نقصان حسد کرنے والوں کو ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی اس کے بعد بھی دوسروں پر حسد کرنا چاہتا ہے وہ آگے بڑھے اور اپنے لیے جہنم کے دروازوں کو کھول دے۔ امام خطاب کے بارے میں آتا ہے، وہ کہا کرتے الحاسد مجنون، کہ میں نے جب کسی حسد کرنے والے کو دیکھا ہمیشہ میں نے اس کو پاگل پایا۔ کیوں پاگل ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ حسد کرنے والا صرف اچھائیوں پر حسد کرتا ہے۔ حسد کرنے والے کی برائی یہ ہے کہ اچھی اور بری ہر چیز پر حسد کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو نقصان پہنچا تو اس سے حسد کرے گا کہ اس کو اور کیوں نقصان نہیں ہوا۔ اگر کسی آدمی کو اچھائی مل جائے وہ حسد کرے گا کہ یہ اچھائی اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ حسد کرنے والا یہ پاگل ہے کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ کس چیز پر اسے حسد کرنا چاہیے۔ ابن المقفع رحمہ اللہ حسد کے بارے میں کہا کرتے الحسد خلق دنیء من دناءته انه يبدأ بالاقرب فالاقرب، کہتے ہیں اے انسانوں غور سے سنو، اے مسلمانوں غور سے سنو کہ اخلاق میں سب سے برا حصہ حسد کا ہے، کیونکہ جب انسان کے دل میں حسد آتا ہے تو انسان سب سے پہلے اپنے قریبیوں سے اس کی شروعات کرتا ہے۔ اگر آدمی کے پاس حسد ہوگا اس کی شروعات اس کے سگے بھائیوں سے ہوگی، وہ اپنے باپ سے حسد کرے گا۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں ان سے حسد کرے گا۔ حسد دل میں آ جائے سب سے پہلے انسان اپنے قریبی دوست سے حسد کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ حسد کے برا ہونے کے لیے کافی یہی ہے کہ حسد سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو نقصان پہنچانا شروع کرتا ہے۔ امام احمد شوقی رحمہ اللہ کہا کرتے اثنان فی النار دنیاہم و اخراہم، کہتے ہیں کہ 2 آدمی ایسے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ دنیا میں ہے تب بھی وہ جہنم میں ہے، مر جائیں تب بھی وہ جہنم میں، یعنی دنیا میں ہے ان کے دل میں جہنم کی آگ جل رہی ہے، اور اگر وہ آخرت میں پہنچ جائیں ان کے جسم میں بھی آگ میں ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ وہ 2 بیماریاں حاقد اور حسد ہیں۔ حقد کرنا، دوسروں پر جلنا، دوسروں سے نفرت کرنا، اور دوسرا حسد کرنے والا ہے، کیونکہ حسد کرنا یہ ایسی آگ ہے جسے جہنم کی آگ علماء نے قرار دیا۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ حسد یہ دل کی بیماریوں میں ایک ایسی بیماری ہے، اگر انسان کا دل اس میں کالا ہو جائے جب تک وہ اپنے دل کو صاف نہیں کرے گا اللہ اس کے اعمال کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ حسد کرنے والا کیا کرتا ہے؟ کسی آدمی سے بغض رکھتا ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ آج جمعہ کا دن ہے، سب نہا کر کچھے کپڑے اچھے پہن کر یہاں آئے۔ یہ بات آپ کو سمجھنا ہوگا، یہ جو ظاہری شکل و صورت ہے، یہ جو آپ کا لباس ہے، یہ ہم ایک دوسرے کے مسئلے میں یعنی ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے لباس پہنتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ ہمارے جسموں پر نہیں ہوتی، اللہ کی نگاہ ہمارے چہروں پر نہیں ہوتی، اللہ کی نگاہ ہمارے دل پر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کہا کرتے ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ دیکھتا ہے تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، اپنے ظاہر کو تو نے پاک کر لیا، کتنا بہتر ہوتا کہ ظاہر گندا ہوتا لیکن دل پاک و صاف ہوتے، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا ہوتا۔ محترم حاضرین، بڑی مشہور روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کا فیصلہ کر دے گا،
اللہ تعالیٰ جنتیوں کا فیصلہ کر دے گا تو جنتیوں کو جنت میں ڈالنے سے پہلے انہیں جنت کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اللہ ان کے دلوں کو صاف کرے گا، اللہ ان کے دلوں کو پاک کرے گا۔ تو ابن الجوزی رحمہ اللہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ نے ایک آدمی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کو جنت میں ڈال دیا جائے، تو پھر فرشتے جنت میں ڈالنے سے پہلے اس کے دل کو پاک و صاف کیوں کریں گے؟ کیونکہ پاک و صاف اس لیے کریں گے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ خود جواب دیتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت ہو، اور اس میں انہوں نے حسد کا تذکرہ کیا، کہا کہ اگر کسی آدمی کے دل میں اگر وہ جنت کا حقدار بھی بن جائے اور اس کے دل میں حسد بھی ہو، ایسا آدمی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اب سوال یہ ہے، مان لیجئے کہ دو لوگ جنت میں چلے گئے، ایک دوسرے پر حسد کرتا ہے، حسد کر کے اللہ سے مانگے اے اللہ وہ نعمت مجھے عطا کر، دنیا کی ہر نعمت جنت میں اس کو مل جائے گی، پھر حسد کیوں کر جنت کے اندر نقصان دہ ہوا؟ تو ابن الجوزی کہتے ہیں کہ حقیقت میں حسد یہ اللہ کا عذاب ہے۔ حسد کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جس آدمی کے دل میں خباثت ہوگی، جس آدمی کا دل پاک نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پہلا عذاب اس پر یہ نازل کرے گا، اللہ اس کے دل میں حسد کو ڈال دے گا، اور جنت کے اندر کوئی عذاب نہیں، جنت کے اندر کوئی عذاب نہیں۔ اس لیے جنتیوں کو بھی جنت میں ڈالنے سے پہلے اللہ ان کے دلوں کو پاک و صاف کر دے گا۔ محترم حاضرین، آج اسی حسد کے نقصانات کو ہم دیکھیں تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حسد کرنے والا کبھی وہ لوگوں سے محبت کما نہیں سکتا۔ آپ دوسروں سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، آپ سے لوگ کبھی محبت نہیں کریں گے، بلکہ بسا اوقات تعلقات کو خراب کرنا، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، ایک دوسرے کے مال کو چوری کرنا، نقصان پہنچانا، یہاں تک کہ قتل اور مارنے کی دھمکی دینا، بنیادی طور پر حسد کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ دو آدمی ہیں جو اللہ ہی کے لیے کام کر رہے ہیں، دو آدمی ہیں اللہ ہی کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن جب یہ دونوں مخلص نہ ہو، ایک دوسرے پر حسد کرنے لگ جائیں تو بسا اوقات مسجدوں کے بنانے میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بسا اوقات پروگرام کو قائم کرنے میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بسا اوقات دونوں نیک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن دل کے پاک اور صاف نہ ہونے کی وجہ سے بڑے چھوٹوں پر ظلم کرتے ہیں اور چھوٹے بڑوں پر ظلم کرتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان ان بری چیزوں سے بچے۔ محترم حاضرین، حسد کسی کے درمیان بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ علماء کرام نے خصوصی طور پر چند افراد کا ذکر کیا اور کہا کہ حسد عمومی طور پر ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ حسد سب سے پہلے اولاد کے درمیان پیدا ہوتا ہے۔ اگر سگے بھائی ہیں، اگر یہ اللہ سے پناہ نہ مانگے تو قریب ہے کہ اللہ سگے بھائیوں اور سگی بہنوں کے درمیان حسد کو پیدا کر دے۔ اس کے علاوہ اگر کسی آدمی کے گھر میں ایک سے زیادہ ذمہ دار ہے، ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، یا یوں مان لیجئے کہ گھر کے اندر ایک سے زیادہ بڑے مرد حضرات ہیں، تو ان کے درمیان حسد پیدا ہوتا ہے۔ تجارت کے اندر حسد ہوتا ہے کہ میں اور فلاں آدمی ایک ہی قسم کی تجارت کرتے ہیں، میں کب اس سے آگے بڑھوں، لہذا تجارت میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ خاندانی میں حسد پیدا ہوتا ہے، بڑا فلاں آدمی کا خاندان مجھ سے بڑا ہے، آدمی اس پر حسد کرتا ہے، یہاں تک کہ بعض عبادت کرنے والے دوسری عبادت کرنے والوں پر حسد کرتے ہیں۔ وہ بھی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے محبت نہیں کرتے، لہذا عبادت گزار دوسری عبادت گزار سے حسد کرتا ہے، بلکہ بعض علماء سے بھی حسد کرتے ہیں، اور یہ بڑی عام باتوں میں سے ہے۔ محترم حاضرین، آخرکار سوال یہ ہے کہ آدمی حسد کی بیماری میں پڑتا کیوں ہے؟ علماء نے بتایا کہ حسد کی پہلی وجہ دشمنی ہے۔ جب آپ کے دل میں کسی آدمی کے لیے دشمنی آئے گی، دل میں حسد پیدا ہو جائے گا۔ دوسری بڑی وجہ عزت کا مطالبہ کرنا۔ آپ اپنے دل میں عزت چاہیں کہ لوگ مجھے عزت دیں، اگر کوئی آدمی آپ کو عزت نہ دے تو عزت نہ دینے کی وجہ سے بھی لوگ حسد کرتے ہیں۔ لہذا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں سے عزت کو نہیں مانگا کرتے۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر آپ کو کسی کام پر عزت نہیں ملتی ہے، صبر کریں، لوگوں سے عزت کا مطالبہ نہ کریں۔ ہر وہ آدمی جو لوگوں سے عزت چاہے گا، ہر وہ بڑا قوم کا ذمہ دار چاہے گا کہ لوگ اس کی عزت کریں، ہر بڑا کرسی والا اگر یہ چاہے گا کہ لوگ میری بات مانیں، لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوگا تو وہ آدمی دوسروں پر حسد کرنے لگ جائے گا۔ اس کے علاوہ تیسری بڑی وجہ جس کی وجہ سے انسان کے دل میں حسد آتا ہے وہ تکبر ہے، کہ آدمی دوسروں کے حق کو نہ مانے۔ تم بہتر ہوگے اپنے گھر میں ہوگے، میں تمہیں نہیں مانتا، تمہاری اچھائیوں کو نہیں مانتا، تو سمجھ لیجئے یہ تکبر
حسد کے آنے کی بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ خود پسندی کہ میں ہی بہتر ہوں، میری اولاد ہی اچھی ہے، ہم ہی اچھے ہیں، ہمارے گھر والے اچھے ہیں۔ جب آدمی کے اندر اپنی تعریف، اپنی خود پسندی آ جائے، یہ خود پسندی بھی حقیقت میں حسد کی وجوہات میں سے بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ کرسی کی لالچ، عہدے کی لالچ، کسی آدمی کو عہدہ چاہیے، دوسرا اس کے مقابلے میں ہے، تو انسان ایسے وقت میں بھی حسد کرتا ہے۔ قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، آپ کو حسد کے بے شمار قصے مل جائیں گے۔ قرآن کے اندر اللہ نے حسد کے بہت سارے قصے بیان کیے ہیں۔ سارے قصوں کو پڑھنے کے بعد ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی، جس نے حسد کیا دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھایا۔ مثال کے طور پر کیا ابلیس نے حضرت آدم پر حسد نہیں کیا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ حسد کیا گیا آدم پر، وہ جنت میں چلے گئے، ان کی اولاد جنت میں جائے گی۔ شیطان نے حسد کیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا اور اس کی آنے والی نسل بھی جہنم میں جائے گی۔ اس کے علاوہ حابیل اور قابیل کے حسد کا ذکر ہے۔ قابیل نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کا قتل کیا۔ دونوں کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اسی حسد کی وجہ سے دنیا کا سب سے پہلا گناہ قتل ہوا۔ قابل قتل کرنے والا جہنم میں گیا حسد کی وجہ سے، اور حابل جس پر حسد کیا گیا وہ جنتی ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد قرآن میں ذکر ہے۔ کیا نتیجہ ہوا؟ بھائیوں نے حضرت یعقوب سے حضرت یوسف کو الگ کرنا چاہا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ باپ جن سے الگ کرنا چاہ رہے تھے، اس باپ کے دل میں بیٹے کی محبت اور بڑھ گئی۔ جس بیٹے کو حسد کے طور پر لے جا کر کنویں میں پھینک دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بلند مقام عطا کیا کہ آگے چل کر یہی حسد کرنے والے حضرت یوسف کے سامنے بیٹھ گئے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے والوں میں سے ہو گئے۔ یہود نے اللہ کے نبی پر حسد کیا، نصارہ نے اللہ کے نبی پر حسد کیا۔ کیا نتیجہ ہوا؟ یہودوں کو مدینہ سے نکالا گیا، اللہ نے ان کو ذلیل قرار دیا، اور مسلمان جن پر وہ حسد کرتے تھے آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک بھی باقی رہیں گے۔ کفار قریش نے حسد کیا۔ کفار قریش کے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں پتا چلا، کیا پتا چلا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ابو جہل اس کا ساتھی گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، ہم اور بنی عبد مناف یہ دونوں برابر کام کرتے ہیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ بنی عبد مناف کا بچہ نبوت کا دعویٰ کرے اور ہم میں کا کوئی آدمی نبی نہ بنے؟ اگر وہ سچا بھی ہوگا ہم اسے نہیں مانیں گے۔ صرف حسد کی بنیاد پر اللہ کے نبی کی نبوت کو نہیں مانا گیا۔ جن لوگوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا، غزوہ بدر میں مشرک بن کر مارے گئے، مشرک بن کر مارے گئے۔ اس کے علاوہ منافقین نے مسلمانوں پر حسد کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے سب کو جہنم کے اندر ڈال دیا۔ آپ صرف قرآن کے قصے پڑھیں جس کے اندر حسد کا تذکرہ ہے، آپ ایک ہی نتیجہ پائیں گے، ہر حسد کرنے والا جہنم کی طرف چلا گیا ہے، اور جس پر حسد کیا گیا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس قبیح بیماری سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ حسد حقیقت میں ایک ایسی بری بلا ہے، اور ضروری ہے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو حسد سے بچائیں۔ نہ آپ حسد کسی پر کریں۔ اگر آپ کے دل میں حقیقت میں کسی کے لیے جلن ہے، حسد ہے، اسے دور کرنے کا آسان طریقہ ہے ایسے آدمی کو آپ دعا دیں، ایسے آدمی کو آپ دعا دیں۔ جب دعا کریں اس کے لیے دعا کریں، اور یقین جانیے گا کہ ایک مسلمان کے پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرنا یہ دل کے حسد کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جب بھی آپ اسے ملے اسے مسکرا کر ملے، اسے مسکرا کر ملے، کیونکہ آپ اگر اپنی اس شخص سے مسکرا کر ملیں گے جس سے آپ جلتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا صرف مسکراہٹ کی وجہ سے، اور سامنے والا اگر انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اللہ اس کی وجہ سے حسد کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری اہم وجہ، اگر آپ حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کیا کریں؟ نمازوں کی پابندی کریں، خصوصی طور پر فجر کی نماز کی پابندی کرنا، عصر کی نماز کی پابندی کرنا، اس کے ساتھ روزانہ صبح اور شام آیت الکرسی کا اہتمام کرنا، آیت الکرسی کا اہتمام کرنا۔ فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر آیت الکرسی موجود ہے، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس موجود ہے، صبح شام اس کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، اور اہم بات یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے نہ بتائیں۔ جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس میں عافیت مانگے، کیونکہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس چیز کے اندر خیر اور شر موجود نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کہے اے اللہ تعالیٰ اس کی خیر کو مجھے عطا کر، اے اللہ اس شر کو مجھے بچا لے۔ اس لیے صبح شام کے اذکار میں دعا کی جاتی ہے کہ انسان دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم انی اسألک خیر ما فی ھذا اليوم، کہ اے اللہ یہ دن جو تو نے بنایا ہے، اے اللہ اس دن کی بھلائی کو میں مانگتا ہوں، اے اللہ اس دن کے اندر جو برائی ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ لہذا جو بھی نعمتی آپ کو ملے، چاہے اللہ نے آپ کو بیوی عطا کی، اولاد عطا کی، گاڑی عطا کی، تجارت عطا کی، ہر نعمت جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس نعمت کے اندر اللہ سے خیر مانگے اور اس نعمت کی شر سے اپنے آپ کی پناہ مانگے۔ یہ کچھ بنیادی باتیں تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد جیسی مضمون صفت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔